پردے ہٹا دوں نا تو کوئی تمہیں منہ نہ لگائے. اگر میں تیرے پردے ہٹا دوں نا تو کوئی تمہیں منہ نہ لگائے, تیرے کو قریب نہ آئے, تیرے کو عزت نہ کرے. جب الہام ہوا نا تو آگے سے پھر وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ تھا, اس نے بھی کمال کر دیا. اس نے کہا مولا تو ہٹا دے میرے پردے, کوئی بات نہیں, کوئی منہ نہیں لگاتا نہ لگائے. تو مولا اگر تو نے میرے پردے ہٹا دیے تو پھر میں بھی پردہ ہٹا دوں گا, پھر میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے, پھر کوئی سجدہ کرنے والا بھی نہیں. رب آکے انکار یار تو نہ میرا پردہ ہٹا تے میں نہ تیرا پردہ, میں بھی رکھنا تے تم ہی رکھ. بس محبت کی باتیں ہیں. بارہ آئیے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ادنا کے ہوش میں جو گفتگو ہوئی تھی نا, بس وہ اس میں سے کو تحفہ مل جائے. آقا علیہ السلام نے مسکرائے, تبسم فرمایا, فرمایا عائشہ تو اور تیرے باپ تو بڑے جناب کمال درجے کو پہنچ گئے ہو. فرمایا عائشہ سن رہے ہو نا, توجہ ہے نا, سننا. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میرے رب نے اور ادنا کی آغوش میں میرے ساتھ رب نے قسم اٹھا کے وعدہ کر لیا. سبحان اللہ, میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے, وعدہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے جس نے جداؤں کو جوڑا, خلا کو پورا کیا, دشمنی کو محبت میں, عداوت کو پیار میں, دوری کو نزدیکی میں, جس نے جوڑا ملایا, قربت پیدا کی, جنہوں نے محبت پیدا کی, جدا نہ کیا, بغض, عداوت, کینہ, دشمنی, دوریاں ختم کی, جس نے ساری زندگی میرے بندوں کو ملایا, تیری امت میں سے میں اپنی عزت و بزرگی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا وعدہ ہے کہ میں نے اس کو جنت میں داخل کرنا. بس میں آخری طرف جا رہا ہوں, جملہ دینا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے کہ اگر اعلان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے اگر تم میں سے کوئی رب کی محبت کا طالب ہے, رب کی محبت کا طالب ہے, تو بس وہ ایک کام کرے, رب کا قانون پاس کرے, اس کو رب کی دولت مل جائے. یہ بات ہو رہی تھی, پھر میں درمیان میں کافی آگے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں محبت دینے کے لیے تیار ہوں, بس ایک قانون کے پاس کر لیں. وہ کیا ہے؟ زبان میں وہ سے اعلان ہو رہا ہے, فَاتَّبِعُونِی, تم میری پیروی کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا. لیکن اب محبت کو, اب میں اس قرآن کی فقط ترجمہ مفہوم تھوڑا پیش کرنا ہے, ایک مثال دینی اوپر سے, اس کے بعد آپ سے اجازت, کیونکہ باتیں کافی میں درمیان آپ کو دے چکا ہوں. اب آگے باتیں بڑی ہیں لیکن وقت کے تقاضے سے, تاکہ آپ کا قانون بھی وقت کا پورا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کو کہ فَاتَّبِعُونِی, جو تو تیری پیروی کر لیں, یُحْبِبْکُمُ اللہ, میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا, میں اسے اپنا. تو کتنے شخص ہیں جن کی جنت خود طالب ہوتی ہے؟ 4. ان میں سے پہلا شخص بولو بات نہیں. نمبر 2 جو اپنی زبان کو لغو باتوں سے بیہودہ گفتگو سے محفوظ رکھے, جنت اس کی طالب ہوتی ہے. یاد رہے گا. نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنے والا, اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے, فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان اللہ. بھوکوں کو اوپر تھا قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا, اس کی انتظام کرنے والا, اور آخری جملہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. اس کی ایگزام بھی قدر سن لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اب دیکھیں میرے گھر میں وزیر اعلیٰ آ جائے, وزیر اعظم آ جائے, کرنل جنرل آ جائے, بڑا آ جائے, مجھے خوشیاں ہوں گی, پورے پیٹ میں خوشیاں, گلیوں میں خوشیاں. میرے گھر میں فلاں آیا ہے, تو جس گھر میں نبی آ جائے, آقا علیہ السلام کا یہ صاف حدیث ہے کہ جس نے میری امت میں سے دینی طالب علم کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا. کتنا؟ ایک لقمہ, ایک
ایسا ہوتا ہے نا کہ مقامی بچے ہوتے ہیں، برونی نہیں ہوتے ہیں. اب مقامی بچے کھانا تو نہیں کھاتے لیکن ان کی تعلیم میں اتنا خرچ ہو رہا ہے، وہ قرآن کی ترجمہ میں بھی ہو رہا ہے اور ان کے کھانے میں بھی ہو رہا ہے. پھر ایسے بندے کو کبھی کمی نہیں ہے. بار آگے بڑھیے. کتنے بندے ہو گئے؟ قرآن، بیہودہ گفتگو، رمضان کے روزے، کھانا، بھلانے نہیں. یہ 4 بندے ایسے ہیں جنت خود اس کی طالب ہے. رب کیا کہتا ہے کہ تیری پیروی کر لیں، یحببکم اللہ، میں انہیں محبت دوں گا اس صورت میں کہ انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. کیا بنا لوں گا؟ تو محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی محب ہو. تو جب رب محب ہو جائے تو وہ ہو جائے محبوب. لیکن محبوب بننے کے لیے شرط ہے کہ میرے آقا کی ادائیں، میرے آقا کے اعمال، میرے آقا کی یہ افعال، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے میرے آقا کے صحابہ، میرے آقا کے غلام، محمدی یونیورسٹی کے طلباء میرے آقا کی پوری تعلیمات کے دائی بنے، میرے آقا کے اعمال کے دائی بنے، میرے آقا کے اداؤں کے دائی بنے، اور ایسے بنے کہ پوری دنیا میں میرے آقا کے صحابہ کی مثالیں دی جائیں. رب محب بنتا ہے اور اس کو کیا بناتا ہے؟ محبوب. باری تعالیٰ جب تو محبوب بنا لے گا تو پھر اس کے بعد اس کا انعام کیا ہے؟ آگے ویسے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب محبوب بھی بنا لیا ہے، لیکن نہیں، رب نے محبوب بنانے کے بعد آگے کی ڈگری اور بیان فرمائی. فرمایا جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، پھر اسے جو پہلا پروٹوکول دیتا ہوں نا، محبوب بنانے کے بعد. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو محبوب بھی پروٹوکول ہے. چھوڑو دنیا کے پروٹوکولوں کو، دیندار ایمان کے پروٹوکولوں میں. کاری کہتے ہیں پروٹوکول کو میرے استقبال کرو گی، میرے نعرے مارو گی، میری فلیکس سے لگاؤ، نعت خان بھی یہ کہہ رہے، مقرر بھی یہ کہہ رہے، پیر بھی یہ کہہ رہے. اب اللہ کے بندو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان پروٹوکولوں کو چھوڑو. فتبعونی. کوئی غریب ہے، امیر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ فتبعونی کی چادر اوڑھ لے. رب کہتا ہے تو جس حال میں بھی ہے تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے. مولا جب محبوب کا تو پروٹوکول نہیں، اس کے بعد پھر آگے رب کہتا آگے اس سے بڑا پروٹوکول دیتا، اس سے بھی بڑا. اور وہ کیا؟ قرآن ہے. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ادھر محبوب بنتا ہے، ادھر ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. کوئی گناہ اس کے ذمے رہتے نہیں. مولا پھر فرمایا یہ بھی ان کو بتا دو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بتا دو کہ واللہ غفور الرحیم. غفور بھی میں ہوں، آگے کیا فرمایا؟ رحیم بھی میں ہوں. بخشش میری ہے، مغفرت میری ہے، میری ملکیت ہے. تو جو فتح بھی اونی کے سمندر میں ہوتا زن ہوتا ہے، وہ نام ہی مانگے وہ میرا محبوب ہے. تو جو میرا محبوب ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر قیامت کو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہاں ایک مثال دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، صرف ایک مثال، اس کے بعد اجازت. یہ مجمع لگا ہوا ہے، مثالیں تو اس ایت پہ بڑی کمال ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ پیچھے کافی مواد آپ تک پہنچ گیا ہے. اس طرح مجمع لگا ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے. آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. تھک تو نہیں گئے؟ میں تھک نہ گئے، اے کھڑا ہو گئے. ویسے وہ میرے ساتھ جو کھڑے ہیں میں ادھر بھی مثال دے سکتا ہوں، لیکن یہ میں خود کھڑا کیا نا. اس طرح مجمع لگا ہوا ہے. آقا علیہ السلام سے فرمایا، ایک صحابی ویسے کھڑے ہوئے، میرا کیا فرمایا؟ اجلس، بیٹھ. کس سے فرمایا؟ نہیں، کس سے فرمایا؟ جو کھڑا تھا، کسی اور سے نہیں فرمایا. اصل میں خدا کی قسم آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، میرے پاس الفاظ نہیں میں کیسے کہتا. ایک صحابی مجمع میں کھڑا ہوا، مسجد نبی شریف کے سین میں محفل لگی ہوئی ہے، مجلس میں آقا علیہ السلام کی لگی ہوئی ہے. ایک صحابی کھڑے ایسے میں فرمایا بیٹھ جاؤ. جو کھڑا ہوا اس سے فرمایا کیا؟ بیٹھ جاؤ. جو کھڑا ہوا اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ، کسی اور سے نہیں فرمایا. ایک صحابی باہر آئے، ایک صحابی آپ نے سنا ہے حضور غوث اعظم حسن حسینی رحمۃ اللہ کا اکرامت بلا کیا تھی؟ لاکھوں کی اجتماع ہوتا تو جتنی آواز، جس طرح مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنی آواز یہ سن لینا اتنی آواز آخری بندہ سنتا تھا. یہ تو میرے آقا کی
یعنی آل کے شہزادوں میں سے 470 ہجری میں جو پیدا ہوا شہزادہ، اس کا کمال یہ ہو کہ ان کے نانا جان کی آواز کا کمال کیا ہو. سنیے، مجلس میں ایک صحابی کھڑا ہوا، میرا آقا نے اس سے مخاطب، کسی اور سے مخاطب نہیں کی، فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. ایک صحابی باہر آ رہے، دھوپ ہے، میرے آقا سے کی آواز وہاں تک پہنچی. وہ جہاں تھا نہ اس نے سایہ دیکھا، اگر وہ نہ بھی بیٹھتا کوئی پکڑ نہیں تھی. اگر وہ سائے پہ، اگر کچھ کبھی سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ کوئی پکڑ نہیں تھی. اگر جوتا اتار کے اندر آ کے نیت کر لیتا بیٹھنے کی، نیت کر لیتا کہ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نیت کر لیتا کہ میں نے بیٹھنا ہے، حق ادا ہو جانا تھا. لیکن خدا کی عزت کی قسم وہ میرے آقا کے تربیت یافتہ صحابہ تھے. خدا کی قسم وہ میرے آقا کے حسن پہ، فرمان پہ وہ تو لبوں کو تکتے رہتے تھے، پر لب سے لفظ نکلے تن من تن قربان کرنے والے تھے. پھر رب نے ڈگری، پروٹوکول، اولا، گریب، رب نے کمال دیا، اتنا کمال. رضی اللہ عنہم فرضوا عنہ. فرمایا محبوب میں ان پہ راضی، یہ میرے اوپر راضی، میں راضی. اگلا جو ہے نا جملہ وہ کمال ہے، یہ میرے اوپر راضی، ان کی راضی ہونے کی بھی سند دے دی. یہ پروٹوکول تھا. بات سنیے، وہ وہاں وہ وہی بیٹھ گئے، وہ وہی رہے. کس نے پوچھا دھوپ پہ بیٹھے ہو یار، کیا ہو گیا؟ دیکھو نا، مثلا یہ بازار چل رہا نا، یہ بازار تو دائیں بائیں دکانیں ہوں تو لوگ بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں. اگر ایک بندہ چلتا چلتا بازار کے درمیان دیکھو چلتا جا رہا ہے، ایسے بیٹھ جائے، ایسے بازار کے درمیان بیٹھ جائے، بازار کے لوگ تعجب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بلکہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، دکانوں سے بھاگ کر آئیں گے. کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہو بھاگ کر آئیں گے، کیونکہ موقع محل ہی نہیں ہے. کوئی موقع محل ہو تو بیٹھے، اور بازار کے درمیان میں بیٹھا، کون اوپر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. لوگ دوڑے پوچھیں گے خیریت تو ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک اور ساتھی ہے، کہنے لگے کیا ہو گیا؟ اور نام کیا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ابن مسعود یہاں بیٹھ گئے ہو، دھوپ میں بیٹھے ہو جوتے سمیت، کیا ہوا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھ کہ میں کیوں بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ پوچھ میں بیٹھا کیوں ہوں. مجھے نہ دھوپ سے غرض ہے، نہ سائے سے غرض ہے، نہ اندر سے غرض ہے. غرض کس سے ہے؟ فرمایا آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میرا آقا نے کس سے فرمایا تھا؟ جو ادھر کھڑا تھا. وہ ابن مسعود نے وہاں بات سنی، وہ وہی بیٹھ گئے. فرمایا مجھ سے نہ پوچھ میں کیوں بیٹھا ہوں، میں اس لیے بیٹھا ہوں میرے کان میں آواز آئی ہے بیٹھ جاؤ. جب آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میری کیا ضرورت ہے میں اگلا قدم اٹھاؤں؟ کامیابی اسی میں ہے کہ آقا کہے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ نہیں، بات کوئی اور ہے. یہ چار دیواری ہے، یہ چار. آقا علیہ السلام کی آواز گھر تک گئی. کہاں تک؟ بولی میں اینڈ پہ بات اینڈ کرنے لگا ہوں، بڑی اینڈ کرنے لگا، پریشانی ہونا. ایک آواز حضرت صاحب گھر تک ہوئی، گھر تک. ایک صحابی گھر میں، گھر آواز سنی صحابی نے، وہ گھر کے ساتھ چلتا جا وہی بیٹھ گیا. بیوی کہتی خیر ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میں کیوں بیٹھا ہوں؟ بیوی کہتی کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیوی کہتی اکثر وہ بھی صحابیہ تھی، پڑھ لکھی تھی، اس نے کہا آقا سے مجلس میں کوئی کھڑا ہوا ہوگا، اس کو فرمایا تو گھر میں ہے. فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ کس سے فرمایا، میں نے تو آواز سنی، میں نے تو سارے بولیے میں نے تو آواز سنی ہے، میں نے تو. اب میں اینڈ کرنے لگا ہوں، بس آپ سے اجازت ہے تو اللہ کو سلامت رکھے. ویسے تیاری ہوگی آپ کی؟ تیاری ہو گئی؟ اللہ کو سلامت رکھے. جوڑیں گے، جدا تو نہیں کریں گے، جدا کر کے تماشا تو نہیں دیکھیں گے، والفتنۃ اشد من القتل میں تو نہیں جائیں گے. پھر تو بھی جوڑتا نبی پاک علیہ السلام کی بیوی، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن گھر میں بیٹھی تھی. کیا کہا ایک بات کروں؟ میں کروں. کیا میں نہیں کہہ رہی، ہر گلی، ہر بازار، ہر چوک، ہر گھر، اپنا پرایا سارے کہہ رہے اگر لوگوں کو کوئی جوڑنے والی ہستی ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ چلا میرے آقا نے ہمیشہ لوگوں کو بولتی میرے آقا نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے. تو پھر سالانہ میلاد کی محفل میں سے پکا ارادہ کر کے جوڑو.
پکا ارادہ کر کے نکلو ہم نے جوڑنا ہے. پھر جوڑتا جوڑتا ملاتا ملاتا پیار انس ڈالتا ڈالتا تو بھرے پھر جائیں تو قبر میں سارے لوگ واپس آ جائیں. آقا فرمائے منکر نکیروں کس سے پوچھ رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہمیشہ لوگوں کو جوڑتے آ رہے ہیں. اور آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس ایک گارنٹی تیری جنت کی گارنٹی میری. آقا کیا فرمایا اندر بارو ایک تو ہو جا جنت میں دے دیتا. تو مرنا تو تو نے بھی مرنا میں نے بھی ہے تو پھر تیاری کر کے لیا ہے. سنیے آخری جملہ سننے والا ہے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بڑا جملہ ایران فتح ہوا فارس. آپ علماء سنا کہ فارس اور روم یہ بڑی سپر طاقتیں تھی. فارس یعنی ایران اور روم بڑے سپر طاقتیں تھی. سپر مال غنیمت پڑا ہوا ہے ڈھیر لگا ہوا ہے. مسجد نبی شکل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسٹ پڑھ رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں. کیا اوپر سے حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ کہتے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے کہ خوشی میں رو رہا. وہ میں جو ابتدا میں ایک بات کی تھی غم حد سے بڑھ جائے تو خوشی حد سے بڑھ جائے تو فرمایا علی پیارے علی میں خوشی میں رو رہا ہوں. کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ جتنا مال جتنی اشیاء لسٹ پہ نام لکھے ہوئے نا اس میں سے ایک سوئی بھی الگ الگ طرح کے نہیں ہوئی. جتنا لسٹ پہ سامان پیچھے سے لکھ کر آیا نا میں پڑھ رہا ہوں اور مال کو دیکھ رہا ہوں ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. سوئی بھی دائیں تیاری ہے؟ میں کہا تیاری ہے نا. تو نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے بھی جانا ہے. تو میرے حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں. لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں خود نہ بسے. خود نہ بسے بسا تو یار حساب دے گا تو رگڑ پکڑ تینوں ہونی مغلہ نہیں ہونی. مغلے موجہ لٹے الٹا تو لٹ کے نہیں. پھر لے لے میرے جملہ میری زبان سے آنے میں بھی کڑی نگاہ رکھ جانے میں بھی کڑی نگاہ رکھ. نمبر 3 یہ بھی دیکھ رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں. اگر رکاوٹ ہے تو پھر میرا آقا نے فرمایا یہ وبال ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا سامان یہاں لکھا ہوا ہے نا ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. دائیں بائیں نہیں ہوئی. آگے تمہارے فروغ خود ہی بول اٹھے گئے. فرمایا علی اگلی بات بھی سن. پوچھا پیارے عمر کیا؟ فرمایا اب جملے کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں سنا تم نے میں سنانا ہے. فرمایا اس سے خوشی میں رو رہا ہوں کہ ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. لانے والے وہ ہیں لانے والے وہ ہیں جن کا گزر کھجوروں پہ ہوتا ہے. میں نے جملے کی تشریح کرنی سب پڑھے لکھے ماشاءاللہ علاقے کے بڑے بڑے تم ماشاءاللہ فنکار ہو بڑے بڑے علم و تجربہ کا علماء بیٹھے ہیں مفتی صاحب سارے بیٹھے ہیں سب نے سن لیا ہے. فرمایا لانے والے وہ ہیں جن کا زندگی کا گزر کھجوروں پہ ہوتا ہے. وہ ہیں لانے والے. اگلی بات سنو. پھر حضرت علی بول اٹھے فرمایا جن کے اوپر عمر جیسے خلیفہ پھر نیچے بھی کمال. تو پھر وہ بھی عمر سے رضی اللہ تھا کیونکہ یہ میرے آقا کی تربیت صحبت میں پڑھنے والے تھے نا تربیت. حضرت عمر فاروق بولے رضی اللہ کہنے لگے یہ کمال عمر کا بھی نہیں ہے یہ کمال علی کا ہے کہ عمر کے بشیر علی. کیا محبت کی باتیں تھی. آج تو نے عمر علی کو جدا کر دیا. تو نے علی کو ابو بکر سے جدا کر دیا. تو نے حضرت علی کو عثمان غنی سے جدا کر دیا. نہیں محترم خدا کی عزت کی قسم تینوں خلفاء علی سے پیار کرتے تھے. علی تینوں سے پیار کرتے تھے. خدا کی قسم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہہ رہے تھے لوگوں اگر علی میرے بشیر نہ ہوتے مجھے مشورہ نہ دیتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. عمر ہلاک ہو بہرحال میں پھر آگے چلا گیا. آپ نے مجھے یاد نہیں کرا میں تقریر ختم کرنے لگا تھا مجھے یاد آ گیا. آپ کو یاد تھا لیکن میں تقریر اینڈ کر رہا تھا انہوں نے یاد کرا دیا تھا کیونکہ ٹائم ہو گیا جی کہ نہیں جی. لیکن مولانا خالد صاحب کی اجازت سے ویسے آپ پریشان تو نہیں بس مولانا صاحب کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے یہ نہیں سمجھنا کہ ایسا تقریر لمبی ہوگی. تقریر اسی ٹائم میں ختم ہو رہی ہے. پریشان ہونا میں ایک بات کا میرے دل کر رہا تھا کہ میں بات کرنی ہے. میں ایک بات
جب نعرہ تکبیر لگتا ہے یا کی کہتے ہیں بولو نعرہ رسالت، جب نعرہ حیدری، نعرہ حیدری لگانے والا بھی جوش آتا ہے، جب لگتا پھر بھی جوش آتا ہے، نہیں آتا؟ آپ نے محسوس کیا؟ میں نے بڑا محسوس کیا. میں نے حضرت صاحب بڑے علماء سے علم سے رابطہ قائم کیا پر مجھے کوئی جواب نہ ملا. کہنے کہ علی رب کا نام ہے. میں کہ یہ تو بالکل نام کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن کوئی راز ہے. لیکن آخر کار الحمدللہ میں اس راز کو پہنچ گیا. 2-3 سالوں کے بعد میں نے الحمدللہ امام طبرانی کے حوالے سے اس حدیث کو میں نے پڑھ لیا. اس لیے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے نعرہ حیدری پہ لوگوں کو جوش آتا ہے. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں میں اور میرے آقا صاحب ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اخبارنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. مجھے یہ بات شامل نہیں تھی. وہ تو حضرت صاحب جب نعرہ حیدری لگایا نا 2-3 لگاتار لگائے تو میرے دل میں چار پدمہ کیا یہ بات میں آخر میں ضرور سناؤں گا. یہ میرے دل چاہ رہا بس تقریباً ختم ہو گئی. میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے خبر دی تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گے نا پتہ کون کون جائیں گے؟ آقا کون؟ فرمایا آنا وانت وفاطمہ والحسن والحسین. 5 تن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. جنت میں حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ خوش ہوتے، بعد جاتے پیر بھائیوں کو بتاتے، اونتی بھائیوں کو بتاتے، رشتہ داروں کو بتاتے الحمدللہ مجھے مبارک دو ہم 5 تن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. لیکن علی رضی اللہ عنہ نقد و نقدی کیا؟ نقد و نقدی موقع تھے. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا. ہائے آقا ہم تو جائیں ہی گے لیکن فمحبونا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں اکلا شفقت نہیں، شفقت خان. محمد علی ساتھ کوئی تو کوئی خان ہی بڑا ہے. پتا کی نام ہے؟ محمد شہزاد. اے جی شفقت خان جی اور محمد شہزاد. ٹھیک ہے جی. اگر کھڑے نہ کرے تو نام یاد ہو گیا آپ کو. مولانا فاضل صاحب دامت برکات مولا نے جلسہ کیا آج کا میلاد. یہ جناب شفقت خان صاحب محمد شہزاد کو یہ دونوں بھائیوں کو دعوت دی آپ نے آنا ہے. آپ نے آنا ہے. جناب شفقت خان تشریف لے آئے تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ محترم بھائی شفقت خان صاحب آپ کے بھائی محمد شہزاد صاحب نے تشریف لائے. تو بھائی شفقت خان صاحب نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، وہ بالکل تیار ہے اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا. چچا شادی پہ آ جائے نا تو بھتیجا نہ آئے تو میرے اور پوچھے بھی آپ آ گئے تو بھتیجا کیوں نہیں آئے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرے بالکل تیار ہے، وہ پیچھے آ وہ پیچھے پیچھے. کم برات چھوڑیے انسانوں کو، 1-2 مثالیں بڑی ہیں. جب پوچھا نا فمحبونا ہم سے، ہم تو جائیں گے کوئی شک نہیں. آقا یہ تو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے کا ہوں گے. میرا آقا سن تھوڑی دیر کے لیے نا سرک نیچے کے تبسم فرمایا پھر میرا آقا نے بھی کمال کر. شفقت خان کیا کہا؟ میں آ گیا اور وہ میرے. تو جب علی نے پوچھا کہ میرا آقا سے کمال کر دیا فرمایا قال من ورائکم کم سیگا جمع من ورائکم. علی سن پھر تو پوچھتا ہے مجھ سے کہ محبت کرنے والے کیا ہوں گے؟ فرمایا قال من ورائکم قیامت کے دن تم آگے آگے وہ تمہارے پیچھے. لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام رب صحابہ کرام آل بیت خلفائے راشدین 5 تن سارے اہل بیت سب کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رب کا ہمارے پر کرم ہے، یہ رب کا ہمارے پر فضل ہے، مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھ رہے میری طرف دیکھ رہے ہو نا. تم دنیا میں رہو کیا؟ یہ میں علی فرما رہے تھے کہ تم دنیا میں رہو اور دنیا تم میں نہ رہے. یہ دنیا کا مال ہاتھوں کی
اونچی بولو نا. میں نے محل کہا ہے, میں نے محل کہا ہے, آپ نے کہا ہے نا, پھر محل ہی ہے نا. تو میرے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر یہ ہاتھوں کی محل ہے پھر ان کو ہاتھوں تک رکھو, ادھر سے آئے ادھر سے جائے, یہ محل اندر نہ آئے. اگر محل اندر چلی گئی تو دل میلا ہو جائے گا. فرمایا جب دنیا کی دولت یہاں سے نکل جاتی ہے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے, جب دنیا کی محبت ادھر سے نکل جاتی ہے تو بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. بس اینڈ ہے. فرمایا تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ فرمایا یہ کشتی, یہ پانی, یہ دنیا پانی, یہ کشتی. فرمایا یہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے, پانی میں رہتی ہے تو یہ تیرتی رہتی ہے. جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. یاد رہے گا. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. آقا کی عظمت پر, آقا کی ختم نبوت پر, آقا کے میلاد پر, آقا کی سیرت پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی, دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا, ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تھا اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان خوبصورت باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرنے, اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہ جو آپ ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ اس کے معاملین ہیں, جلال نداروں کو میں کہتا ہوں ڈٹ جاؤ, جام جاؤ. خدا کی قسم رب قرضہ نہیں چڑھنے دیتا. وہ کہتا مال میرا ہی ہے, تو میرے مال میں سے تجارت کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, تو خرچ کرتا جا, میں دگنا دیتا جاؤں گا, پھر جمع بھی کرتا جاؤں گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. ایک کھجور حدیث میں آتی ہے, ایک کھجور جا کے اللہ کی راہ میں کھجور دے دی, اس نے کھا لی, اس کی جو گٹھلی تھی گٹر زمین میں پھینک دی. مٹی کا خاصا کیا ہے, فطرت کیا, کھا گئی. وہ اوپر گودا وہ کھا گیا جس کو دی, پر اس کے لیے تو گٹر ہی گئی, مٹی ختم ہو گئی. رب کہ میرا کہ نا اس کے لیے, پھر رب اس کو پالتا ہے, بہت بڑا اجر کا درخت بنتا ہے. رب کہتا ہے بندے تھوڑی کھجور ایک دی ہے, اس دن سے تیری کھجور کی حفاظت کرتا کرتا یہ اتنا بڑا درخت ثواب تمہیں عطا کر رہا ہوں. دوستو دنیا تو چلی جانی ہے, دنیا چلی جانی ہے, پر خدا کی قسم میرے آقا اور رب کے دین کے لیے جو تم دن رات یہ کام پہ چل رہے ہو نا, انشاءاللہ اس سے بڑا کام ہی نہیں ہے, اس سے بڑی قربانی نہیں ہے, اس سے بڑی دولت نہیں ہے, اس سے بڑی امیری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی 2-10 منٹ پر چلے گئے ہیں تو ناراض نہیں ہوئے, اونچی بولو نا, لو جیسا صاحب ناراض نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, یہ خوش ہو کریں گے. وما علینا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی.